بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 285 بخاری شریف کی کتاب الغسل ہے۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کی تھی کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں علماء و مشائخ نے مسئلہ نکالا کہ مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ اس کو غسل کی حاجت ہو یا اس کو وضو کی حاجت ہو، مومن نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث کی صحت پر اتفاق ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے لا یمس القرآن الا طاہر، تو اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ مشرک کو اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ اس حدیث ہی کی طرح ہے جس میں ہے نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دشمن کی سرزمین کی طرف قرآن لے کر سفر کرنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کو یا اس کے صفحات کو کسی بھی صورت میں کہاں لے جانے کو منع کیا؟ دشمنوں کی سرزمین، جہاں پر یہ کہ وہ آپ اس یعنی بے ادبی کریں، بے حرمتی کریں، تو آپ نے وہاں لے جانے سے اس کو منع فرمایا ہے، نہا منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لے کر ایسے سرزمین میں سفر کرنے سے جہاں پر کہ اس کے دشمن ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ حدیث لا یمس القرآن الا طاہر، یہ ہے، آپ کو دیکھنا اگر ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو موطا امام مالک میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے علماء نے کیا مسئلہ نکالا کہ مشرک جو ہے اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دی جائے، کہ جو مشرک ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ یعنی پاک صاف نہ ہو، وضو نہ کرے، ورنہ یہ تو ظاہر تلاوت سے تو اس کو بھی نہیں روکا جائے گا، کیونکہ ظاہر وہ تلاوت کرے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر وہ سمجھے گا، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اگر تلاوت نہیں کرے گا، اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے قرآن مجید کو تو تلاوت تو اس کو ظاہر اجازت دی جائے گی نا۔ جب تک کہ وہ تلاوت نہیں کرے گا، سمجھنا چاہ رہا ہے، شک کو دور کرنا چاہ رہا ہے، تلاوت نہیں کرے گا تو آپ بتائیے، سمجھنے والے کی بات ہے، دشمن کے حوالے کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دو چیزوں میں اس فرق کو آپ ملحوظ رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں سورہ بقرہ میں، دیکھیے آیت نمبر 222 ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ناپاکی ہے نہیں، وہ ایک طرح کی کیا ہے؟ گندگی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ ایک طرح کی وہ گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا یہاں پر کہ یہ ایک طرح کی گندگی ہے، ایک طرح کی ناپاکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن نے ہی بتا دیا، خواتین کے لیے تو ہو گئی بات۔ اب حیض کے بعد اب آپ دیکھ لیجیے جنوب کی بات، کہ جب حالت جنوب میں ہے انسان تو کیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، بات یہی غسل کی ہی اور وضو کی چل رہی ہے، یہاں پہ سورہ مائدہ ہے۔ اور آیت نمبر آپ کو بتا دوں کہ یہ 6 ہے۔ آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو، ٹھیک ہے، اگر تم حالت جنوب میں ہو اور تمہیں غسل کرنے کی حاجت ہے تو تم فَاتَّطَهَّرُوا، سو خوب پاکی اختیار کرو۔ یہ صیغہ جو ہے وہ بتا رہا ہے، طہارت کی بات کر رہا ہے۔ اور اگر تم اس حال میں کہ جب تمہیں یعنی نہانے کی حاجت ہے، تم کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے یا تم سفر میں ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان حالتوں میں اگر آپ ناپاک ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور سفر میں ہونے کی صورت میں پانی نہیں ہے، یا گھر میں ہونے کی صورت میں بیماری ہے، پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، پانی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ تاکہ پاک مٹی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، اللہ کا حکم پورا کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب بظاہر تو ویسے تو کوئی نجاست نہیں ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ مومن وہ ناپاکی تو مومن کے پاس نہیں ہے جو مشرک اور کافر ہیں، لیکن بہرحال وہ ناپاکی تو ضرور ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ناپاکی تو بیان کر دیا قرآن نے، نماز نہیں پڑھ سکتے سال میں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب نہیں پڑھ سکتے نماز، اور نماز پڑھنے کی صورت میں آپ نے تیمم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ غسل کے لیے ہو نیت سے یا آپ کو وضو کے لیے ہو۔ تو اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ نے جو پاکی کا حکم ہے وہ پاکی کو اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ پانی سے نہیں حاصل کر سکتے تو پاک مٹی سے تیمم کر کے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا حکم پورا کریں، اور اس میں کوئی تنگی اللہ نے رکھی نہیں ہے آپ کے لیے، مشکل میں ڈالنا مقصد یا مقصود نہیں ہے۔
بس یہاں سمجھانا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ یہ قیاس کرتے ہیں کہ مومن ناپاک نہیں ہے تو وہ قرآن کو چھو بھی لے، تو اب آپ یہاں سے یہ بھی قیاس کریں کہ مومن ناپاک نہیں ہے لیکن وہ نماز کے لیے ان حالتوں میں پاک بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ حج ہے، 17واں سپارہ ہے اور آیت نمبر یہ 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، ٹھیک ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، ٹھیک ہے، جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کریں، تو وہ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے رب کے یہاں بہتر ہے، خیر اللہ عند ربہ، ٹھیک ہے۔ تو تعظیم کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حرمات ہیں، محترم چیزیں ہیں، جو قابل احترام چیزوں کی کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ اور آیت نمبر حج، سورہ حج میں آیت نمبر 32 سے بیان فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کریں، ٹھیک ہے، تو یہ دلوں کی کیا ہے؟ پرہیزگاری ترجمہ ہے، دلوں کا تقوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، شعائر کی تعظیم کرنا یہ یعنی دلوں کے تقوی سے ہے، یعنی دلوں میں تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو شعائر ہیں، دین اسلام کے شعائر ہیں، ان کا تقوی دل میں ہے، جبھی تو آپ ان کی کیا کر رہے ہیں؟ احترام اور تعظیم کر رہے ہیں نا۔ تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نہایت ہی معزز مکرم فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اب یہ یہاں سے آپ نتیجہ نکال لیں کہ جب آپ حالت ناپاکی میں ہوں یا عورتیں اپنے مخصوص دنوں میں ہوں تو قرآن مجید کو بہرحال وہ ہاتھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے، کہ حکم موجود نہیں ہے اس طرح سے کہ ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں، اور آپ اس کو جواز کے حکم میں رکھتے ہیں، جواز کے درجے میں رکھتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے لیے مناسب اور احتیاطی بات یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حرمات کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اب بات رہی اس کو کہ ان محافل میں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا، اس کی بات انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ پھر یہ کہ اس کی تلاوت کرنا یا نہ کرنا، اس پہ جو لوگوں کے فتوے ہیں اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ کی شاعر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حرمات ہیں، ان کی تعظیم اور احترام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ متقی بنائے، ہمارے قلب میں، ہمارے دلوں میں تقویٰ عطا فرمائے۔